تو ننگست یا علی مددی. گفتگو چل رہی تھی ان آیات کے بارے میں جو آیات مکارم اخلاق پر مشتمل ہیں، اور بعض چیزوں کا تذکرہ گزر چکا ہے. مثلا یہ گزر چکا ہے کہ حسن تکلم، گفتگو ایسی ہو کہ سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر سامنے والے کو تکلیف پہنچے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. ایسی گفتگو اور تکلم حرام ہے. اس کی تفصیل مفصلاً پہلے گزر چکی ہے. اور دوسرا مطلب اخلاص کے بارے میں کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا ضروری ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ مقصد دکھاوا ہو، مقصد پیسہ ہو، مقصد دنیا میں عزت کمانا ہو تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. اب تیسرا مطلب جس کی ابتدا آج سے ہم کر رہے ہیں، یہ تمام مکارم اخلاق ہیں. تو تیسرا مطلب وہ یہ ہے کہ انسان حسد سے محفوظ ہو. گناہان کبائر میں سے علماء نے ایک گناہ لکھا ہے اور وہ ہے حسد کا گناہ. بہت ساری آیات ہیں جن میں حسد کا تذکرہ موجود ہے. اب حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد حرام کس وقت ہوتا ہے؟ عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس ہم نے دیکھ لیا، مثلا اس کے پاس مال آ گیا یا اس کو اللہ نے کوئی نعمت دے دی، تو ہم یہ خواہش کریں کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی. یہ حسد ہے اور حسد حرام ہے. اور جب حسد عملی، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ فقط ذہن میں انسان تصور کرے کہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی خواہش کرے اور عملاً بھی کچھ انجام دے. جس طرح کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا حسد کی بنا پر، تو عملاً بھی کچھ انجام دے. علماء فرماتے ہیں جب عملاً کچھ انجام دے تو اس وقت حسد حرام ہو جاتا ہے اور اس وقت گناہان کبیرہ میں سے ہے. اور اگر ذہن میں ایسے خیال آئے اور انسان اس خیال کو اپنے سے دور کر دے تو اس وقت انسان گناہگار نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 54 فرما رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ اہل کتاب میں خدا نے جو اپنے بعض بندوں کو فضل عطا کیا ہے اور انہیں کتاب عطا کی ہے اور ان میں نبوت رکھ دی ہے، کیا یہ بعض اہل کتاب یعنی یہودی ان سے حسد کرتے ہیں؟ علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب عطا کر دی، والحکمت اور حکمت و نبوت رکھ دی ہے، وآتیناہم ملکا عظیما اور ملک عظیم عطا کیا. یہ کن کے بارے میں ہے؟ جناب اسماعیل کی اولاد کے بارے میں. تو کون حسد کرتے تھے؟ جناب اسماعیل کی اولاد سے یہود حسد کرتے تھے، یہ اہل کتاب میں سے تھے مگر یہ حسد کرتے تھے. ایک مرتبہ باود بلند صلوات. ایک مرتبہ مولا علی معاویہ کی طرف ایک خط لکھتے ہیں، چونکہ اس دور میں خطوط کے ذریعے سے تبادلہ خیال ہوتا تھا. تو مولا علی ایک خط لکھ کے فرماتے ہیں نحن آل ابراہیم المحسودون وانت الحاسد لنا، اے معاویہ تو وہ ہے اور ان کی اولاد ہے اللہ نے کتاب میں جن کے بارے میں کہا ہے کہ اے لوگو تم حسد نہ کرو، اور میں علی وہ ہوں ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں جس سے تو حسد کر رہا ہے. اللہ نے تمام فضائل علی کو عطا فرمائے، تمام فضائل عطا فرمائے.
مولا علی اللہ کے رسول کے ساتھ اس وقت پہاڑوں میں نمازیں پڑھتے تھے جب لوگ لات و عزا کی پوجا کر رہے تھے، لات و عزا کی پوجا کر رہے تھے۔ علی کے فضائل کم نہیں ہیں۔ علی فرما رہے ہیں انا آل ابراہیم، اے معاویہ تو ہم سے حسد کر رہا ہے اور میں علی تمام فضائل کا جامع ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ راغب اصفہانی نے حسد کی تعریف کی ہے کہ حسد کیا چیز ہوتی ہے۔ کہتا ہے الحسد تمنی زوال نعمت من مستحق لہا وربما کان مع ذلک سعی فی ازالتها۔ کہہ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جس کی کلام پر لغت میں علماء اعتماد کرتے ہیں۔ راغب اصفہانی یعنی لغت میں اگر کسی چیز کی تحقیق کرنی ہو کہ اس کلمے کا معنی کیا ہوتا ہے تو وہاں پر رجوع کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات۔ کہتا ہے کہ حسد سے مقصود یہ ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کہ نعمت اس فلاں شخص کے پاس نہ ہوتی، اگر اس کا یہ دوست ہے، اگر اس کا یہ رشتہ دار ہے، اگر کوئی بھی ہے، وہ خواہش کرے کہ کاش وہ نعمت اس کے پاس نہ ہوتی اور اللہ اس کی نعمت کو چھین لیتا، اگرچہ وہ دوسرا اس نعمت کا مستحق ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ خواہش کرنے والا راغب کہر لکھ رہا ہے کہ یہ شخص حاسد ہے اور بعض اوقات اس کے دوسرے کی نعمت کو ختم کرنے کی یہ کوشش بھی کرتا ہے۔ کہا کہ یہ شخص حاسد ہے اور جب اس نے کوشش کی کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، اس کی نعمت زائل ہو جائے، تو اس وقت یہ اس کا حسد کرنا گناہ کبائر میں سے ہو گیا۔ موسیٰ بن عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کر رہے تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ جناب محقق نوری نے مستدرک الوسائل میں اس روایت کو نقل کیا ہے، یوناجی ربہ ویکلمہ اذ رأى رجلا تحت ظل عرش اللہ۔ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ اللہ سے گفتگو کر رہے تھے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کا سایہ ایک شخص پر موجود ہے اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایک بندہ موجود ہے۔ فقال یا رب من ھذا الذی اذلہ عرشک، میرے اللہ یہ کون شخصیت ہے تیرے عرش کا سایہ اس پر جا رہا ہے، میرے اللہ یہ کون شخصیت ہے۔ فقال یا موسیٰ ھذا ممن لم یحسد الناس، اے موسیٰ یہ میرا وہ بندہ ہے جو کبھی لوگوں سے حسد نہیں کرتا تھا، حسد نہیں کرتا تھا۔ علام عطاہم اللہ من فضل، میں اس کے سامنے لوگوں کو سب نعمات دے رہا تھا مگر یہ میرا بندہ اس سے حسد نہیں کر رہا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، قال رسول اللہ فی خطبۃ یوم الغدیر، یوم غدیر کا خطبہ الحمدللہ اکثر جانتے ہیں۔ جب الحمدللہ اللہ نے ہمیں ولایت مولا علی سے آشنا کرا دیا ہے جو کہ ایک نعمت الہیہ ہے، اور اہل بیت کی مودت اور محبت عطا کر دی ہے، تو خطبہ غدیر ایک لمبا خطبہ ہے، وہ فقط من کنت مولا فہذا علی مولا کا کلمہ نہیں ہے۔ خطبہ غدیر اس میں ہدایت بھی موجود ہے، اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، مگر ہمارے منبر کا یہ مسئلہ ہے بالخصوص پاکستان میں کہ مثلا اگر الحمدللہ ہم مولا علی کی ولایت کو مانتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، تو دوبارہ اس چیز کا بھی ذکر ہو اور ساتھ اس چیز کا بھی ذکر ہو جس کی رسول نے ذکر کیا تھا، یہ بھی ذکر ہونا چاہیے،
मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला। अल्लाह के रसूल सहाबा का मजमा था, हुज्जाज का मजमा था। अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे, जिसका मैं मौला हूं, जो मुझे आका मानता है, उसे अली को आका मानना पड़ेगा। जब अल्लाह के रसूल ने यह ऐलान किया, खुदा की आवाज आई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज का वो दिन है जब अली की विलायत का ऐलान हुआ तो दीन खुदा मुकम्मल हुआ। लेकिन इसके साथ साथ उन मुहिम्मात की भी तरफ तवज्जो जरूरी है जो इस खुतबे में मौजूद थी। पैगंबर ने फरमाया था, माआशिरन नास इन्ना इबलीसा अखरजा आदम मिनल जन्नते बिल हसदे फला तहसुदू। अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे अली की विलायत के ऐलान के साथ साथ कि हसद भी ना करें। हो सकता है कि ये उनकी निस्बत हो जो अली से हसद कर रहे थे, अली से हसद कर रहे थे। अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे, ऐ लोगो, शैतान ने आदम को जन्नत से निकाला था हसद की वजह से। कैसे हसद की वजह से? अल्लाह ने कहा था कि आदम का सजदा कीजिए, सब मलाइका झुक गए मगर इबलीस ना झुका। अबा वस्तकबरा, तकब्बर किया और इनकार कर दिया। तो अब अल्लाह ने जो आदम को नेमत अता कर दी थी, आदम बरगुजीदा बंदे बन गए थे, खलीफतुल्लाह बन गए थे, मगर इबलीस धुतकारा हुआ बन गया अल्लाह की बारगाह से। अब इबलीस को हसद पैदा हो गया कि ये आदम जो मेरे सामने बन रहा था, जिसकी मिट्टी मेरे सामने बन रही थी, ये आदम मुझसे अफजल क्यों हो गया। इस बिना पे इबलीस को हसद पैदा हुआ। इमाम रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, इसी वजह से इबलीस ने हजरत आदम को के विश्वास डाला कि उस दरख्त के करीब चले जाओ। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, इन्ना इबलीस अखरज आदम मिनल जन्नत बिल हसद। इबलीस ने हसद की वजह से आदम को जन्नत से निकाला। फला तहसुदू, ऐ लोगो हसद कभी ना करना। फतहबता आमालुकुम, अगर तुमने हसद किया तो तुम्हारी नेकियां जाय हो जाएंगी। बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से नेकियां खत्म हो जाती हैं। अल्लाह के रसूल जब फरमा रहे थे, जिसने भी मन काल सुबहान अल्लाह मर्रतन, अगर एक मर्तबा किसी ने सुबहान अल्लाह कह दिया उसके लिए जन्नत में एक दरख्त बन जाएगा। एक सहाबी सुन रहा था कि या रसूल अल्लाह, हम तो दिन में बहुत सारी दफा कहते हैं, हमारे तो बागात होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, हाँ बागात होंगे, मगर ख्याल रखना गुनाह कर करके उन बागात को जला ना देना। तो बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से नेकियां खत्म हो जाती हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, फतहबता आमालकुम, अगर तुमने हसद किया तुम्हारी नेकियां ज़ाय हो जाएंगी। वतज़िल्लु अक़दामुकुम, हिदायत पर तुम साबित कदम नहीं रहोगे, तुम्हारे कदम उखड़ जाएंगे। फ़इन्ना आदमा उहबिता इलल अर्ज़ि लिखतियतिन वाहिदा व इन्नल मलऊन हसदहु अल शजरा। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, उस मलऊन इबलीस ने आदम से हसद किया तो हजरत आदम उस विश्वास की बिना पर जन्नत से जमीन पे आ गए। ख्याल रखना तुम्हारे अंदर इस तरह की बीमारी पैदा ना हो जाए, वरना तुम्हारे आमाल ज़ाय हो जाएंगे। सलवात पढ़ें। काल रसूलुल्लाह ज़ात यौमिन लिया सहाबिही, अल्लाह के रसूल एक मर्तबा अपने असहाब के साथ बैठे थे और फरमाया, अला इन्नहु कदब इलैकुम दाउल उमम मिन कबलकुम व हुवल हसद। अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे, आए लोगो, जो तुमसे पहले उम्मतें गुजर चुकी हैं उनमें कुछ गंदी बीमारियां थी, रूहानी बीमारियां थी। आए लोगों, और तुम्हारे अंदर भी वो बीमारियां आ चुकी हैं। और फरमाया उनमें से एक है हसद करना।
کہ ان امتوں میں بھی یہ تھا اور تمہارے اندر بھی موجود ہے. لیس کحالۃ الشعر لکنہ حالۃ الدین. اگر کوئی حسد کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے دین کے ختم ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے کہ جب حسد کرتا ہے ممکن ہے کہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کی غیبت کرے، جس سے حسد کر رہا ہے اس سے اس چیز کو چھیننے کی کوشش کرے، جس سے حسد کر رہا ہے اس نعمت کے زوال کی کوشش کرے. بن نتیجہ اس شخص کا دین ختم ہو جائے گا. وَيُنْجِ مِنْهُ أَنْ يَكُفَّ الْإِنسَانَ يَدَهُ وَيَحْزُنَ لِسَانَهُ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس حسد سے نجات اس وقت مل سکتی ہے اگر تم جس سے حسد کر رہے ہو کبھی اپنی زبان اس کے خلاف استعمال نہ کرنا. صلوات باود بلان. اللہم صلی علی محمد جناب لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں موجود ہیں. اختلاف ہے جناب لقمان کی شخصیت کے بارے میں کہ یہ نبی خدا تھے یا نہ تھے، مگر جناب لقمان کی شخصیت اور ان کی نصیحتیں بالخصوص اپنے بیٹے کو اس طرح اہم تھیں کہ اللہ نے قرآن بنا دیا. جناب لقمان کی نصیحتیں اللہ نے قرآن بنا دیا. جناب لقمان کہہ رہے ہیں یا بنیا احذر الحسد، اے میرے بیٹے حسد کبھی نہ کرنا، حسد کبھی نہ کرنا. فلا یکونن من شأنک، یہ تیری کیفیت نہ ہو کہ کبھی تو حسد کر بیٹھے. وجتنب سوء الخلق، برے اخلاق سے میرے بیٹے بچ جانا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی کی غیبت نہ کرنا. فرمایا برے اخلاق سے اجتناب کرنا. ولا یکونن من طبعک، طبیعت یہ تیری نہیں ہونی چاہیے کہ تیرا برا اخلاق ہو. فانک لا تضر بہما الا نفسک. لقمان کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے اگر تو نے کسی سے حسد کیا یا تو نے برا اخلاق کا سامنا کروایا تو تو اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا. وَإِذَا كُنْتَ أَنْتَ الضَّارُ لِنَفْسِكَ، اور جب تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے كَفَيْتَ عَدُوَّكَ أَمْرَكَ، تو پھر تیرا دشمن جو تجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہے، اسے نقصان پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ باود بلند صلوات پڑھیں. اگر توجہ ہو تو تھوڑی حابیل اور قابیل کا واقعہ تھوڑا سا سنا دوں. اللہ فرما رہے اتلو علیہم نبأ ابن آدم بالحق اذ قربا قربانا، اے میرے حبیب آدم کے دو بیٹوں کا ذکر کیجئے، وہ وقت یاد کیجئے جب حضرت آدم کے دو بیٹے جناب حابیل اور قابیل، اور ان میں سے قاتل کون تھا؟ قابیل. اللہ فرما رہا ہے کہ ان دونوں کو تو اصل وجہ کیا بنی تھی حسد کی، سمجھنے والی بات ہے تاکہ حسد کا معنی بھی واضح ہو جائے. اللہ کے حکم سے حضرت آدم نے حابیل کو اپنا جانشین مقرر کیا، حابیل کو اپنا جانشین مقرر کیا اور مختصات نبوت عطا کیے. اور اس چیز کی وجہ سے چونکہ قابیل سن میں بھی بڑا تھا تو کہنے لگا کہ حابیل میرے چھوٹے بھائی کو میرے بابا نے سب کچھ دے دیا لیکن مجھے کچھ نہیں دیا، مجھے وارث اپنا نہیں بنایا، اپنی نبوت کا منصب کا وارث نہیں بنایا، مجھے بعد میں آنے والے لوگوں کا ہادی نہیں بنایا، حابیل کو بنا دیا. تو اس وجہ سے قابیل کے ذہن میں حسد پیدا ہو گیا. اللہ نے وحی کی اے میرے آدم نبی تم ان دونوں سے کہیے کہ یہ میرے راستے میں قربانی کرے، تو جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو وہ تیرا جانشین بن جائے گا. جناب حابیل بھی آئے. حابیل کا مشغلہ تھا بھیڑوں کو چراتے تھے اور قابیل کا مشغلہ تھا زراعت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، زمیندارہ تھا. تو جناب حابیل اپنی ایک بھیڑ کو لے کر آئے اور قابیل لکھتے ہیں کہ زراعت میں سے زمینوں میں سے جو بہت بری فصل تھی اس کے کچھ حصہ لے کر آئے.
اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے، اور حابیل موٹا تازی ایک بھیڑ لے کر آئے، اور جب یہ دونوں لے کر آئے تو اس وقت اللہ نے حابیل سے اس قربانی کو قبول کر لیا، لیکن قابیل سے اس کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، حسد کی آگ اس طرح بھڑکی، کہہ رہا تھا قابیل کہ اے حابیل میں تجھے قتل کر کے رکھ دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، حابیل کہہ رہے تھے اللہ نے تجھ سے قربانی قبول نہیں کی لیکن مجھ سے قبول کر لی، اس لیے کہ اللہ متقیوں سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے اللہ متقیوں سے اعمال قبول کرتا ہے، لہذا علی کی ولایت اس وقت قبول ہوگی جب ہم متقی ہوں گے۔ بابا بلند صلوات۔ اللهم صل على لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی، حابیل کہنے لگے اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تب بھی میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں بھی یہ ارادہ تب بھی نہیں کروں گا۔ لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب عالمین کے رب کا میرے دل میں خوف ہے، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے۔ یہ تتمہ انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد